ایک رات میں کروڑپتی احمد ایک عام سا نوجوان تھا جس کی زندگی جدوجہد سے بھری ہوئی تھی۔ اس کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ باپ کا سایہ بچپن میں ہی اٹھ گیا تھا۔ ماں گھروں میں سلائی کا کام کر کے گھر کا خرچ چلاتی تھی۔ احمد نے تعلیم ادھوری چھوڑ دی تھی کیونکہ گھر کے حالات اجازت نہیں دیتے تھے۔ دن کو وہ ایک پرائیویٹ دفتر میں معمولی تنخواہ پر کام کرتا اور رات کو ایک چھوٹے سے کمرے میں ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ احمد کا خواب بہت بڑا تھا مگر حقیقت بہت سخت۔ ہر رات وہ چھت کو دیکھتے ہوئے سوچتا کہ آخر اس کی زندگی کب بدلے گی، کیا وہ بھی کبھی سکون کی سانس لے پائے گا؟ لیکن ہر صبح وہی پرانی زندگی، وہی بس سفر، وہی باس کے ڈانٹ اور وہی ناکافی تنخواہ۔ ایک دن دفتر میں احمد پر الزام لگا دیا گیا کہ اس نے ایک فائل گم کر دی ہے۔ حالانکہ وہ بے قصور تھا مگر کسی نے اس کی بات نہ سنی۔ اس دن اسے نوکری سے نکال دیا گیا۔ شام کو جب وہ گھر لوٹا تو اس کے پاس ماں کو دینے کے لیے کوئی جواب نہ تھا۔ ماں نے اس کے چہرے سے سب کچھ سمجھ لیا مگر خاموش رہی۔ اس رات احمد بہت دیر تک جاگتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی، دل میں خوف تھا۔ اس نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ اگر میری قسمت میں کچھ بہتر ہے تو مجھے راستہ دکھا دے ورنہ مجھے صبر دے۔ رات کے یقیناً 2 بجے اچانک بجلی چلی گئی۔ اندھیرے میں احمد نے موبائل کی ٹارچ چلائی تو اس کی نظر کمرے کے ایک کونے میں پڑے پرانے صندوق پر پڑی۔ یہ صندوق اس کے نانا کا تھا جو کئی سال پہلے انتقال کر چکے تھے۔ کسی نے کبھی اسے کھولنے کی زحمت ہی نہیں کی تھی۔ احمد نے صندوق کھولا تو اس میں پرانے کاغذات، خطوط اور ایک پرانی ڈائری تھی۔ تجسس کے تحت اس نے ڈائری کھولی۔ ڈائری کے آخر میں ایک لفظ چپکا ہوا تھا جس پر نانا کے ہاتھ کی تحریر میں لکھا تھا، احمد کے نام وقت آنے پر۔ احمد کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے لفافہ کھولا تو اس میں ایک رجسٹری، کچھ رسیدیں اور ایک خط تھا۔ خط میں نانا نے لکھا تھا کہ انہوں نے کئی سال پہلے شہر کے باہر ایک زمین خریدی تھی جو اس وقت بیکار سمجھی جاتی تھی۔ انہوں نے یہ زمین احمد کے نام کر دی تھی مگر کسی کو بتایا نہیں تھا۔ احمد کو یقین نہ آیا۔ وہ سوچنے لگا کہ شاید یہ سب بیکار ہو، مگر اگلی صبح وہ رجسٹری لے کر ایک جاننے والے وکیل کے پاس گیا۔ وکیل نے کاغذات دیکھ کر حیرت سے کہا، بیٹا یہ زمین اب شہر کے عین قریب آ چکی ہے اور حکومت یہاں ایک بڑا تجارتی منصوبہ بنانے والی ہے۔ احمد کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وکیل نے بتایا کہ اس زمین کی قیمت اب کروڑوں میں ہے۔ اسی شام احمد کو فون پر ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ سامنے سے ایک شخص نے خود کو ایک بڑی کمپنی کا نمائندہ بتایا۔ اس نے کہا کہ وہ احمد کی زمین خریدنا چاہتا ہے اور فوراً ملنا چاہتے ہیں۔ احمد کے ہاتھ سے فون گرنے ہی والا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ اگلے دن احمد طے شدہ وقت پر ایک بڑے دفتر پہنچا۔ شیشے کی دیواریں، مہنگا فرنیچر اور باروردی سیکورٹی، یہ سب اس کے لیے نیا تھا۔ کمپنی کے نمائندے نے نہایت شائستگی سے اس کا استقبال کیا اور زمین کے کاغذات دیکھنے کے بعد سیدھی بات کی، ہم آپ کو اس زمین کے بدلے 5 کروڑ روپے دینے کو تیار ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس منصوبے میں شراکت داری بھی بن سکتے ہیں۔ احمد کی سانس رک سی گئی۔ 5 کروڑ! وہی احمد جو کل تک کرایہ دینے کے بارے میں سوچ رہا تھا آج کروڑوں کی بات سن رہا تھا۔ اس نے فوراً کوئی فیصلہ کرنے کے بجائے 1 دن کی مہلت مانگی۔ گھر آ کر اس نے ماں کو سب کچھ بتایا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر یہ آنسو خوشی کے تھے۔ بیٹا یہ سب اللہ کا کرم ہے، فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا اور حلال راستہ اختیار کرنا۔ احمد نے رات بھر سوچا۔ وہ جانتا تھا کہ صرف پیسہ آ جانا کامیابی نہیں، اصل امتحان اب شروع ہو رہا ہے۔ اگلے دن
وہ دوبارہ کمپنی گیا اور اس نے زمین بیچنے کے بجائے شراکت داری کا فیصلہ کیا۔ کمپنی نے اس کی ایمانداری اور سادگی کو دیکھتے ہوئے اسے باقاعدہ معاہدے میں شامل کر لیا۔ چند مہینوں میں وہ زمین ایک بڑے تجارتی مرکز میں بدلنے لگی۔ پلازے، دکانیں، دفتر ہر طرف تعمیر ہو رہی تھی۔ احمد کو ہر ماہ لاکھوں کی آمدنی ہونے لگی۔ پہلی بار اس نے ماں کو ایک اچھے گھر میں منتقل کیا، علاج کروایا، اس کے چہرے پر سکون دیکھا۔ مگر احمد بدلا نہیں۔ اس نے اپنے ماضی کو نہیں بھلایا۔ اس نے سب سے پہلے اس دفتر کے باس کو معاف کیا جس نے اسے نکالا تھا، اور دل میں کوئی کینہ نہ رکھا۔ پھر اس نے ایک چھوٹا سا فلاحی ادارہ قائم کیا جہاں غریب بچوں کی تعلیم اور بیواؤں کی مدد کی جاتی تھی۔ وہ کہتا، میں نے غریب کو غربت سے نکالنا ہے۔ غربت دیکھی ہے میں نے، اس لیے نہیں چاہتا کہ کوئی اور صرف اس وجہ سے اپنے خواب چھوڑ دیے۔ ایک دن وہی ایک وکیل مسکراتے ہوئے احمد سے کہنے لگا، بیٹا تم واقعی ایک رات میں کروڑ پتی بن گئے۔ احمد نے نرمی سے جواب دیا، نہیں، میں ایک رات میں امیر نہیں بنا، مجھے بس اس رات اللہ پر پورا یقین آ گیا تھا۔ وہ رات جس میں بجلی چلی گئی تھی، اس کی زندگی کا رخ بدل گئی تھی۔ احمد جان چکا تھا کہ قسمت صرف پیسے سے نہیں بدلتی بلکہ صبر، دعا اور نیت سے بدلتی ہے۔ آج بھی وہ رات سونے سے پہلے وہی دعا دہراتا ہے، یا اللہ جو دیا ہے اس کا شکر ادا کرنے والا بنا دے، اور جو نہیں دیا اس پر صبر عطا فرما۔ یوں ایک عام انسان، نوجوان جس کے پاس کبھی خواب دیکھنے کی بھی ہمت نہ تھی، نہ صرف کروڑ پتی بن گیا بلکہ کئی زندگیوں کے لیے امید کی روشنی بھی۔